बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ्रेंच टोस्ट बनाना सिखाऊंगी, जिसे आप नाश्ते में ये मज़ेदार से फ्रेंच टोस्ट बनाइएगा। तो फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए आप ले लीजिएगा डबल रोटी के स्लाइसिस, चाहे छोटे या बड़े जो आपको पसंद हो, और मैंने इन्हें ट्रायंगल शेप में काट कर रखा हुआ है। और अंडे 3 अदद, ब्राउन शुगर 3 टेबलस्पून। अगर आप आम रेगुलर चीनी डालना चाहते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ब्राउन शुगर एक बहुत मज़ेदार कैरामलाइजेशन टेस्ट देगी और बहुत अच्छी सी कैरामलाइज होगी। और दूध 1/4 कप, और नमक 1 चुटकी, वनीला एसेंस 1 टीस्पून। और फ्रेंच टोस्ट फ्राई करने के लिए थोड़ा सा मक्खन चाहिए होगा, जो कि फ्रेंच टोस्ट को बहुत अच्छा सा कलर देगा। और अगर आपको दालचीनी का फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें पीसी दालचीनी भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप अंडों को बीट कर लीजिएगा। अंडे बीट करने के बाद आप इसमें डाल दें वनीला एसेंस, ब्राउन शुगर, दूध और 1 चुटकी नमक डालकर अच्छी तरह से मिला लें। और जब ब्राउन शुगर, वनीला एसेंस, दूध और नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आप डबल रोटी के स्लाइसिस को इसमें अच्छी तरह से डिप कीजिएगा और थोड़ा थोड़ा मक्खन डालकर फ्राई कर लीजिएगा। और जब एक साइड पक जाए तो आप इसकी साइड चेंज कर दीजिएगा। और इसी तरह से आप सारे स्लाइसिस को फ्राई कर लीजिएगा। लीजिए, बहुत मज़ेदार, ऊपर से क्रिस्पी और थोड़े कैरामलाइज और अंदर से थोड़े नरम फ्रेंच टोस्ट तैयार हैं। इसे आप चाहें चॉकलेट सिरप, मेपल सिरप, शहद या किसी भी फ्रूट, स्ट्रॉबेरीज या रसबेरीज के साथ सर्व कीजिएगा। और मैं इसके ऊपर थोड़ी आइसिंग शुगर और शहद डालूंगी। और ऊपर आप इस तरह से शहद डाल लीजिएगा। लीजिए, बहुत मज़ेदार फ्रेंच टोस्ट तैयार हैं। इसे आप चाय या कॉफ़ी के साथ सर्व कीजिएगा। तो ज़रूर बनाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने बयान किया कि मैंने 10 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझे उफ का कलमा भी नहीं फरमाया, और ना कभी ये फरमाया कि तुमने ये काम क्यों किया, और ना कभी ये फरमाया कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया।
کسی انسانی سیرت کے نمونہ عمل بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی زندگی کے تمام حصے ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں، کوئی واقعہ پردہ راز اور ناواقفیت کی تاریکی میں گم نہ ہو، بلکہ اس کے تمام حالات روز روشن کی طرح دنیا کے سامنے ہوں، تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس کی سیرت کہاں تک انسانی سوسائٹی کے لیے ایک مثالی زندگی کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس معیار پر تاریخ کی کسی بھی شخصیت کی سیرت پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی اور ہستی اس معیار پر پوری نہیں اترتی۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ پیدائش سے لے کر وفات تک لوگوں کے سامنے ہے، اور ان کی زندگی کا کوئی مختصر زمانہ بھی ایسا نہیں گزرا جو آنکھوں سے اوجھل ہو۔ پیدائش، بچپن، ہوش، تمیز، جوانی، تجارت، آمد و رفت، شادی، قبل نبوت اور بعد نبوت کا ہر لمحہ روز روشن کی طرح سب کے سامنے ہے۔ اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، شادی بیاہ، بال بچے، دوست دشمن، نماز روزہ، دن رات کی عبادت، صلح و جنگ، سفر، نہانا دھونا، کھانا پینا، ہنسنا رونا، پہننا اوڑھنا، چلنا پھرنا، ہنسی مذاق، بولنا چالنا، خلوت و جلوت، ملنا جلنا، طور و طریق، رنگ و بو، خد و خال، قد و قیمت، یہاں تک کہ خانگی تعلقات اور ہم خوابی و طہارت کے واقعات، ہر چیز پوری روشنی میں مذکور، معلوم اور محفوظ ہے۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی لمحہ پردہ میں نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پہلے شخص ہیں جو سورج کی روشنی میں پیدا ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح سورج کی روشنی میں چیز واضح اور صاف ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی واضح اور روشن ہے۔ گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیویوں اور بال بچوں کے مجمع میں ہوتے تھے، اور گھر کے باہر دوستوں کی محفل میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو یہ عام اجازت تھی کہ خلوت میں مجھ میں جو کچھ دیکھو وہ جلوت میں سب سے بیان کر دو، جو رات کی تاریکی میں دیکھو وہ دن کی روشنی میں ظاہر کر دو، جو بند کوٹھڑیوں میں دیکھو اس کو کھلی چھتوں پر پکار کر کہہ دو۔ اس اخلاقی وثوق اور اعتماد کی مثال کہیں اور مل سکتی ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہ خلوت میں ہوں یا جلوت میں، مسجد میں ہوں یا میدان جہاد میں، نماز میں مصروف ہوں یا فوجوں کی درستی میں، ممبر پر ہوں یا گوشہ تنہائی میں، ہر وقت اور ہر شخص کو حکم تھا کہ جو کچھ میری حالت اور کیفیت ہو وہ سب منظر عام لائی جائے، کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہش نفس سے منہ سے بات نہیں نکالتے ہیں، یہ تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ مزاح اور خوش طبعی کے موقعوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے حق کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔ اسی طرح حالت غضب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جذبات پر اتنا قابو تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کوئی بات خلاف واقعہ نہ نکلتی۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے متعلق معلوم ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کس درجہ بلند تھا کہ اپنے خادم تک سے، جو کہ اس بات پر ہی مامور تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام بجا لائیں، اتنے عرصے میں ڈانٹنا ڈپٹنا تو دور کی بات، کسی بات پر اف تک بھی نہیں فرمایا۔ کیا تاریخ کسی ایسی شخصیت کے متعلق بیان کر سکتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف اس حسن اخلاق کے معیار پر پورا اتر سکے؟ یہ ایک ایسا انسان ہی کر سکتا ہے جو سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔